بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کی عظمت بیان ہونے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کے فوائد، بسم اللہ کے فوائد بیان ہونے کے بعد قرآن مجید کے مختلف نام بھی قرآن میں آئے ہیں، اور ظاہر ہر ایک نام قرآن مجید کے فوائد اور کمالات کو ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالامین سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ناموں کو بھی جمع کیا جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ آئے ہیں، جن میں سے تقریباً 9 کا ذکر تو کل ہو چکا تھا، مثلا قرآن، فرقان، تذکرہ، ہدایت، نور، بصائر، اجر، روح، رحمت اور شفا، یہ 8-9 نام کل ذکر ہوئے اور اس کی مختصر تشریح بھی ذکر ہوئی تھی۔ آج جو قرآن کا 10واں نام ہے وہ موعظت ہے۔ موعظت کہا جاتا ہے وعظ و نصیحت، تو قرآن مجید ایک بہترین وعظ بھی ہے۔ مولانا شاہ ولی اللہ مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موعظت، وعظ کا بہت بہترین معنی کیا۔ کہتے ہیں موعظت اور وعظ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل و دماغ سے جہالت کی تاریکی دور کرے اور اس کے بدلے میں علم کی روشنی، اللہ کی معرفت کی روشنی حاصل کرے۔ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اور اس میں فضول محض باتیں نہیں، اس میں وعظ و نصیحت کی صورت میں بلند چیز کا ذکر ہے، بلند چیز کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موعظت کا نام بھی دیا ہے، موعظت، وعظ و نصیحت کا نام بھی دیا۔ قرآن کا ایک نام تبیان بھی ہے۔ میں نے کل بتایا تھا، بیان کہتے ہیں عام وضاحت کو، کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا بیان ہے، اور تبیان کہتے ہیں بڑی خوب وضاحت کے ساتھ کہ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی اشتباہ نہ رہے، خوب وضاحت کے ساتھ کوئی چیز بیان کرنا، اس کو تبیان کہا جاتا ہے۔ خود قرآن نے اس کو تبیان کہا ہے، قرآن میں بھی اس کا تبیان نمایا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے، اتاری ہے، جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرتی ہے۔ وہ تمام باتیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یا عمل کے ساتھ، یا اخلاق کے ساتھ، یا ذہنی بالیدگی سے، یا فکر کی بلندی سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے، عالم بالا سے، یا برزخ سے، یا حشر سے، ان تمام کی وضاحت قرآن میں موجود ہے، ان تمام باتوں کی۔ اس لیے اس کا نام تبیان بھی رکھا گیا قرآن۔ اور پھر قرآن کا ایک نام قیم بھی ہے۔ قیم نگران کو کہا جاتا ہے، محافظ کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو عربی زبان میں جمار سیکرٹری کو عربی زبان میں قیم کہا جاتا۔ تو یہ جو قرآن ہے، یہ بھی انسان کی جتنی انسان کے لیے ضروری باتیں ہیں، ساری کی ساری باتوں کی نگرانی کرتے ہیں قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے تو اس کو قیم کہا ہے ایک اور معنی کے اعتبار سے، کہ یہ قرآن انسان کو اس کی غفلت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب کے آنے سے ڈراتا ہے۔ یہ ہے قیم کا معنی قرآن نے جو بیان کیا۔ اللہ نے اس کو قیم بنا کے بھیجا، کیوں؟ تاکہ انسان کو جھنجھوڑے، انسان کو غفلت سے بیدار کرے کہ اللہ کے احکام سے پشت پھیرنا، منہ پھیرنا اور اس کی طرف پیٹ کرنا اور اس سے غافل رہنا، من چاہی زندگی گزارنا،
یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس پہ رب کی طرف سے بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ سخت عذاب سے یہ کیا کرنا ہے؟ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہے، اس لیے اس کو قیم کہا گیا ہے۔ قرآن کا ایک نام احسن الحدیث بھی ہے، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی بات۔ احسن الحدیث کو کیوں کہتے ہیں؟ سب سے اچھی بات کو، سب سے اچھے کلام۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالی بادشاہوں کے بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام سارے کلاموں سے اچھا ہوگا۔ اللہ کے کلام کو کس کا کلام پہنچ سکتا ہے؟ عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوا کرتا ہے وہ بھی عام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، بادشاہوں کا کلام عام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بڑے لوگ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ جیسے آج کل میڈیا کا بھی دور ہے، سمجھتے ہیں پوری دنیا میں میری بات سنی جا رہی ہے، تو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ اگر بندوں کا یہ حال ہے تو پھر بندوں کے رب کا اور خالق کا کیا عالم ہوگا؟ کہ اس کا کلام تو وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد پہ مشتمل ہوتا ہے اور دونوں کے نقصان سے بچانے پہ مشتمل ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ کس قدر جامع معنی کلام ہوگا۔ آپ خطیب کے خطبے میں بھی سنتے ہیں کہ احسن الکلام کلام اللہ، سب سے اچھا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو احسن الکلام، احسن الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک نام مثانی ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کو انسان بار بار پڑھتا ہے، بار بار اس سے دل بھرتا نہیں ہے۔ ایک بہترین ڈائجسٹ ہو، اس میں بہترین کہانی ہو، انسان ایک مرتبہ پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ پڑھ لے تو پھر دوبارہ دل نہیں کرتا۔ 2 مرتبہ مشکل سے پڑھتے ہیں، بھائی میں نے پڑھ لی کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے معنی نہ سمجھتے ہوئے بھی، معنی نہ جانتے ہوئے بھی، صرف الفاظ کو انسان پڑھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، بار بار دہراتا ہے، بار بار۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس قرآن مجید کو بار بار ختم کرتا ہے، بار بار اس کی تکمیل کرتا ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں ختم کہتے ہیں۔ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، اتنے قرآن ختم کیے، اتنی مرتبہ یعنی میں نے قرآن کی تلاوت مکمل کر دی۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتاب متشابہ مثانی کا ہے، کتاب مثانی۔ متشابہ کا معنی جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہے، ان میں تضاد نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، ایک دوسرے کی کیا کرتی ہے؟ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ ایسی آیات ہیں، ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، متشابہ، ملتی جلتی آپس میں۔ اور مثانی، بار بار دہرائے جانے والی آیتیں، بار بار دہرائے جانے والا کلام، بار بار دہرائی جانے والی کتاب۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام بھی مثانی ہے کہ وہ بھی بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار۔ نماز آدمی پڑھتا ہے نا، 4 رکھتے ہوں تو اس میں بھی سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ فرائض میں دیکھیں آخری 2 میں سورت ملانا ضروری نہیں ہے، سورت ملانا ضروری نہیں، لیکن فاتحہ وہاں بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ پڑھنا، وہاں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اس میں مثانی کہا جاتا ہے، وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اور اس کا نام بھی مثانی کے ساتھ 7 مثانی کا لفظ آتا ہے وہاں۔ تو قرآن مجید کے اندر وہ 7 آیتیں بھی ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ جو نام ہے یہ ویسے نہیں ہے، یہ اس قرآن مجید کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ کمال کہ انسان پڑھے، اس پہ عمل کرے تو انسان بھی باکمال بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔
قرآن مجید کا ایک نام برہان ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو. قرآن نے جو بات بھی کہی دلیل سے ثابت کی. دلیل سے اللہ کی وحدانیت دلیل سے ثابت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کی تردید کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے دلیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کی. آخرت کی باتیں اللہ نے دلیل سے ثابت کی. تو ہر بات قرآن مجید میں دلیل کے ساتھ موجود ہے. خود جو سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ. اور اس دعوے کو اللہ نے مختلف دلائل سے ثابت کی ہے. اس دعوے کو دعویٰ کیا ہے؟ سب تعریف ہے اللہ کے لیے. ساری کی ساری تعریفوں کا حقیقی سزاوار اللہ ہے. دلیل کیا ہے؟ الرحمن. ہے کوئی رحمان اس کے سوا؟ جو رحمان ہے. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں اس کی مہربانی سے کوئی چیز باہر نہ ہو. کائنات کا ذرہ بھی اس کی مہربانی سے باہر نہ ہو. پتھر ہو، درخت ہو، جو بھی چیز ہے اگر اس کی مہربانی سے باہر ہو جائے زندگی ختم ہو جائے. یہ جو درخت لڑک جاتے ہیں یہ اللہ کی یاد سے جب غافل ہو جائے اللہ کی مہربانی ہٹ جاتی ہے، پھر پتھر اپنی جگہ ٹکتا نہیں، لڑک کے گر جاتا ہے. پھر درخت اگر اللہ کی تسبیح سے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے خشک ہو جاتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا اس لیے سب تعریفیں اس کے لیے ہے کہ رحمان ہے کوئی اس کے سوا؟ وہ رحمان ہے، ہر ایک پہ مہربان ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی مہربانی سے محروم ہو یا باہر ہو اس کی مہربانی سے. یہاں تک کہ کیڑا جو پتھر کے اندر رہتا ہے وہ اندھا کیوں نہ ہو، اللہ وہاں بھی اس پہ مہربانی کرتا ہے اور وہاں بھی اس کو ہرا پتا پہنچا دیتا ہے، اس کی خوراک پہنچا دیتا ہے. اور اگر وہ پتھر سمندر کے اندر ہو وہاں بھی اللہ انتظام کر کے وہاں بھی پہنچا دیتا ہے. رحمان ہے وہ، اس کے سوا کوئی رحمان نہیں. الرحیم ہے، اس کے سوا کوئی رحیم نہیں. کون ہے جو دنیا کو ختم کر کے آخرت کا جہان لے آئے، آخرت کا، اور پھر آخرت کی عجیب و غریب نعمتیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، زبان نے چکی نہیں، دل میں کبھی اس کا خیال نہ آیا ہو، ایسی نعمتیں اللہ دے اور خاص مومن کو دے. باقی بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، جو دنیا میں بڑے بادشاہ بنا پھرا کرتے تھے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پڑے ہوں گے. وہاں جو مہربانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی. وہ رحیم آخرت ہے، ایمان والوں کے ساتھ اس کی نعمت خاص ہوگی. اگر کوئی ہے ایسا اس کے سوا اس جان کو ختم کرے وہ جان لے آئے. پھر مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک وہ ہے. بدلے کا دن، قیامت کے دن اس جہان کو ہلا کے رکھ دے، ختم کر دے اور پھر انسانوں کو قبروں سے اٹھا کے سامنے کھڑا کر دے، پھر جزا اور سزا دے. اس کا مالک کوئی اور ہے اس کے سوا؟ تو ظاہر ہے جو اتنی بڑی بڑی صفات کا مالک ہے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کا وہ مالک ہے تو وہ ساری کی ساری تعریفوں کا لائق ہے. اس لیے آگے پھر انسان کو سکھایا کہ انسان کو پھر چاہیے کہ وہ وفاداری کا جب اس کا خالق اور مالک اور محسن اور منعم وہ ہے، جسم کو نوازنے والا، روح کو نوازنے والا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار اقرار کرے. ایاک نعبد کہے، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. تیرے سوا نہ کسی کی مدد کریں گے کسی شکل میں بھی ہو، اور نہ تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کریں گے عبادت، اور نہ کسی سے مدد مانگے. اللہ اکبر. قرآن کریم کو برہان بھی کہا ہے اللہ نے، کیونکہ اس نے ہر چیز دلیل سے ثابت کی ہے. ہر چیز یہ سورہ نساء میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی کہ وہ ایک ہے، اور جو کچھ قرآن نے بتایا تمہیں وہ چیزیں قرآن نے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے دلیل سے ثابت کی ہے. اس لیے اس کا نام برہان بھی ہے.
قرآن مجید کا ایک نام کتاب بھی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کس چیز میں؟ رب کی طرف نازل ہونے میں، رب کی طرف آنے میں۔ انسانوں کا اگر ہوتا ہے شبہ انسانوں کو، وہ ان کے دماغ کا، ان کی عقل کا اور سمجھ کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن رب کی طرف نازل ہونے میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ واقعی رب کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اور سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی اور قرآن مبین کی، بظاہر سے ہر چیز کو بیان کرنے والے قرآن کی آیاتیں ہیں۔ تو سورہ حجر میں بھی اللہ نے اس کو کتاب کا نام دیا ہے۔ اور یہ پھر ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے یہ بلند بالا کتاب ہے۔ دنیا میں بھی کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور لوگ وہ غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے نا، یہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک۔ اس نے جو بھی پروگرام دیا ہے، خواہ اس نے عقیدے کا ذکر کیا ہے، اخلاق کا، یا حکومت کے بارے میں اصول دیے، یا انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی سے متعلق جو اصول دیے ہیں، دنیا میں رہنے کے، زندگی گزارنے کے اصول، وہ سارے کے سارے اصول بالکل کیا ہے؟ ہر قسم کے نقص سے اور غلطی سے پاک ہے، بڑے اٹل ہے۔ قرآن مجید، دنیا کی ہر چیز تو غلط ہو سکتی ہے، قرآن کی بتائی ہوئی کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے جنہوں نے حکومت کی، ان کی حکومت پوری دنیا پہ پھیلی، پوری دنیا۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کا بڑا عدل والا دور گزرا، تابعین میں سے، وہ تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے غالباً۔ تو یہ جب فوت ہوئے، اچھا جب مرض الموت میں تھے، لوگوں نے دیکھا بادشاہ ہے، وقت کے بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، بڑی حکومت ہے، میلے کچیلے کپڑے۔ گھر والوں سے کہ اس کو کپڑے کیوں نہیں تبدیل کراتے ان کو؟ گھر والوں نے کہا کہ اور کپڑے ہے نہیں، یہ ایک ہی جوڑا ہے۔ وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ، آج کل ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ بھائی ایک ہی جوڑا اور نہیں، اور پھر اسی میلے کچیلے جوڑے میں ان کی موت ہوئی۔ اور پھر جب ان کو قبر کے کنارے کی چارپائی رکھی گئی، آسمان سے ایک بادل آیا۔ یہ کوئی سنائی ہوا ہوائی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کتاب میں، ان جیسے عظیم محدث نے یہ کتاب، اپنی کتاب الاصابہ میں اس بات کا ذکر کیا۔ اور ان کو ابن حجر اس لیے کہتے ہیں، حجر کوئی باپ کا نام نہیں تھا، حجر کہتے ہیں پتھر کو، ان کو ابن حجر پتھر کے بیٹے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی رائے بڑی مضبوط ہوتی، رائے پتھر پہ لکیر ہوتی تھی ان کی رائے۔ محدث نے بہت بڑے، تو کسی حدیث کے بارے میں جب یہ رائے دیتے تھے تو رائے ان کی چوتھی بڑی پکی ہوتی تھی۔ اس لیے محدثین احادیث میں ان کی جو ہے نا وہ رائے اور بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ میں لکھا کہ جب ان کو قبر کے کنارے ان کی چارپائی رکھی گئی تو آسمان سے بادل آیا، اور بادل کے اندر ایک چٹھی تھی، چٹھی کاغذ کی پرچی لکھی ہوئی تھی۔ اس پرچی پہ کیا تھا؟ امان من اللہ لعمر بن عبد العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی اور امان ہے قبر کے اور ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے عذاب سے۔ جو اللہ کا بنتا ہے صرف کہتا نہیں، کرتا بھی ہے، اصل تو کرنا ہے۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، کہنے سے، کہتے تو بہت سارے لوگ ہیں، کرنے سے بات بنتی ہے۔
تو جو کرتا ہے نا کر دکھاتا ہے، پھر اللہ بھی اپنی کامل قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آخری آیات سنائی تھی، غالباً سورہ فجر کی آیات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، جس کو میرے دین پہ چل کے اطمینان ملتا تھا اور میرے دین کے خلاف چلنے سے بے قراری ہوتی تھی، میرے دین کے خلاف چلنا گوارا نہ تھا، ایسا دین سے اپنے نفس کو ایسا مانوس کیا تھا کہ دین پہ چلتے ہوئے اطمینان ملتا تھا۔ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ اعلان اللہ نے عبداللہ بن عباس کے لیے جب ان کی تدفین ہو رہی تھی، لاش قبر کے کنارے پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے یہ آواز آئی، قبر سے، اور سارے مجمع نے یہ آواز سنی عبداللہ بن عباس کہ اے نفس مطمئنہ رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہو، تو اس سے راضی، لیکن پہلے رب کے نیک بندوں کے پروٹوکول میں شامل ہو جا اور پھر جنت میں داخل ہو جا۔ اس لیے قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، اور ذکر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ذکر کا معنی یاداشت، قرآن جب کوئی پڑھتا ہے تو اس میں یاداشت پیدا ہوتی ہے۔ یاداشت کس چیز کی یاداشت؟ دنیا میں کیوں آیا ہے اس کی یاداشت، آخرت کی یاد، اس کی یاداشت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اس کو یاد کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان، جو عہد و پیمان، اللہ کے احکام، یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید یاداشت ہے۔ یہی وجہ قرآن جو سمجھ کے پڑھے، جو سمجھ کے نہیں پڑھتا اس پہ ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کے الفاظ کے ذریعے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے، نور ایمان۔ ایسا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا، جو قرآن مجید کا ناظرہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا ذکر کا معنی، ذکر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تو ذکر دو معنی میں، ایک یاداشت کے معنی میں اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل ہونے کے معنی میں، کہ جب عبادت ہے نا، عبادت ہے، جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جیسے ذکر سے قرب نصیب ہوتا ہے، عام ذکر سے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اتنی کثرت سے کہ لوگ کہیں یہ مجنون ہے، تو بہرحال، اور قرآن میں بھی اس کا انعام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے کتابوں کی اگلی جو کتابیں جو گزری ہیں اس سے پہلے، ان کی حفاظت اللہ نے امت کے ذمہ لگائی تھی، تو وہ حفاظت نہ کر سکی امتیں، یہود بھی، عیسائی بھی، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، خود اللہ نے لیا۔ تو کہ آج تک اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ۔ گورے نے کئی مرتبہ کوشش کی قرآن مجید کو مٹا دیا جائے، لیکن پھر لوگوں نے توجہ دیا اس بات کی طرف کہ اس قرآن کو اگر کاغذ کے اوراق سے مٹا دو گے تو جو لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں ان کے سینوں سے کیسے مٹاؤ گے؟ کیا ان کے والدین تمہیں اپنے بچے قتل ہونے دیں گے؟ ان کے سینے سے کیسے مٹاؤ گے؟ سینوں سے۔ اور اگر علم کتابوں سے مٹا دو گے تو جو لاکھوں کروڑوں علماء ہیں ان کے سینوں سے کیسے مٹاؤ گے؟ تو پھر وہ بھی بیدار ہوئے، انہوں نے کہا کہ واقعی اس کا مٹانا یہ آسان نہیں ہے، اور میں نے کہا پھر انہوں نے اس کے لیے کمپیوٹر ایجاد کیا،
بڑا کچھ سرچ کرنے کے بعد، بڑی تحقیق کرنے کے بعد، اور پھر جب کمپیوٹر تیار کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیتیں ڈالی کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے، تو کمپیوٹر کی طرف سے جواب 0 میں آیا۔ جواب کس میں آیا؟ 0 میں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، تو عجیب کتاب ہے ہمارا کمپیوٹر، جس نے ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ خود اپنی کتابوں میں ہم نے جو چاہا اس نے کر دیا ہے، لیکن جب اس کی باری آئی، آپ نے اس کی آیات ڈالی تو جواب 0 میں آتا ہے۔ جواب 0 میں آیا۔ یہ ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر ہے، ایک تو یہ ایسا علم ہے، ذکر کا معنی ایسا علم کہ جس سے جو ہے وہ کیا ہے، جو چیز انسان کے لیے ضروری ہے وہ چیز ہے، اور وہ ساری کی ساری باتیں یاد دلاتا ہے، اور دوسرا اللہ کا قرب اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے تقریباً کوئی 17 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں تفسیر دوسر القرآن والے نے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر ایک نام میں ایک کمال ہے، اور حضرت انسان کا فائدہ ہے، بلکہ فائدہ کیا، فوائد ہے، ایک ایک نام میں فوائد ہے۔ اور اللہ نے ناموں کے ذریعے بتایا کہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں، اس قرآن میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے بے شمار فوائد ہیں، لہذا اس کو سمجھ کے، اس کو پڑھ کے، اس پہ عمل کر کے اپنے دونوں جہانوں کو سنوارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے درس میں انشاءاللہ مسائل تلاوت ذکر ہوں گے۔